محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومضاعف آنس کے دو حرف اصلی او از یک جنس باشند، ومضاعف بر دو قسم است، مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے کلمہ کی 7 اقسام میں سے محموز کے بارے میں پڑھا تھا کہ محموز وہ کلمہ ہے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل، کہ جس کی کسی ایک حرف اصلی کے مقابلہ میں حمزہ آئے، چاہے فا کلمہ کے مقابلہ میں آئے، عین کلمہ کے مقابلہ میں آئے یا لام کلمہ کے مقابلہ میں آئے۔ کسی بھی ایک کلمہ کے مقابلے میں اگر حمزہ آئے تو اس کو محموز کہتے ہیں۔ فا کلمہ کے مقابلہ میں آئے تو محموز الفا، عین کلمہ کے مقابلہ میں آئے تو محموز العین، لام کلمہ کے مقابلہ میں آئے تو محموز اللام۔ اس طرح اس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ آج انشاءاللہ مضاعف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومضاعف آنست، اور مضاعف وہ کلمہ ہے کہ دو حروف اصلی کے دو حرف اصلی او از یک جنس باشد، اس کے ایک جنس کے ہو۔ یعنی مضاعف وہ کلمہ ہے کہ اس کے 2 حروف اصلی ایک جنس کے ہو، یعنی ایک حرف 2 مرتبہ آیا ہو۔ اب آگے اس کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ ومضاعف بر دو قسم است، اور مضاعف کی 2 قسمیں ہیں۔ تفصیل بیان فرما رہے کہ کون کون سی اقسام ہے۔ تو فرماتے ہیں مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی، ایک قسم مضاعف ثلاثی ہے اور ایک قسم مضاعف رباعی۔ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان فرما رہے ہیں۔ مضاعف ثلاثی آنست، مضاعف ثلاثی وہ مضاعف ہے کہ در مقابل عین و لام کلمہ، کہ عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حروف اصلیہ میں سے، یعنی فا، عین اور لام میں سے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل کی، چاہے اسم ہو یا فعل ہو، 2 حرف از یک جنس باشند، 2 حرف ایک جنس کے ہو۔ یعنی مضاعف وہ کلمہ ہے، مضاعف ثلاثی وہ کلمہ ہے کہ عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، 2 حرف ایک جنس کے آئے، یعنی ایک حرف 2 مرتبہ آئے۔ چون مثلا مد و مدہ، مد اور مدہ، کہ در اصل مدد و مددہ بودا است، کہ اصل میں مدد اور مددت۔ بر وزن فعل و فعل، فعل اور فعل کے وزن پر،
مدن جو کہ اصل میں مددن تھا، یہ اسم کی مثال ہے فعلن کے وزن پر، اور مد جو کہ اصل میں مدد تھا، یہ فعل کی مثال ہے فعل کے وزن پر۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، مدن جو کہ اصل میں مددن تھا، اس میں دو حروف ایک جنس کے آئے ہیں، یا ایک حرف یعنی دال دو مرتبہ آیا ہے، اس وجہ سے یہ مضاعف ہے۔ اور پھر چونکہ اس کی دال اول فعلن کے عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اور دال ثانی یہ فعلن کے لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اس وجہ سے یہ مضاعف ثلاثی ہے۔ کیونکہ ہم نے ابھی تعریف میں پڑھ لیا کہ اگر دو حروف اصلیہ ایک جنس کے آئے اور ایک حرف عین کلمہ کے مقابلے میں ہو اور دوسرا حرف لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، تو اس طرح کا مضاعف ثلاثی کہلاتا ہے۔ اسی طرح مدہ کو بھی سمجھ لو، مدہ بھی مضاعف ہے، اس وجہ سے کہ اس میں بھی دو حرف یا ایک جنس کے آئے ہیں، یعنی ایک حرف یعنی دال دو مرتبہ آیا ہے، اس وجہ سے تو یہ مضاعف ہے۔ اور پھر اس کی بھی دال اول عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے، فعلہ کے عین کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اور دال ثانی یہ فعلہ کے لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اس وجہ سے یہ بھی مضاعف ثلاثی ہے۔ کیونکہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ ایسا مضاعف کہ وہ مضاعف جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حروف ایک جنس کے آئے یا ایک حرف دو مرتبہ آئے، یعنی ایک حرف عین کے مقابلے میں آئے اور دوسرا حرف لام کلمہ کے مقابلہ میں آئے اور دونوں ہی ایک جنس کے ہوں، تو اس طرح کا مضاعف ثلاثی کہلاتا ہے۔ آگے مضاعف رباعی کی تعریف اور مثال بیان فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں ومضاعف رباعی آنس، اور مضاعف رباعی وہ کلمہ ہے، ہفت اقسام میں سے وہ کلمہ ہے کہ در مقابلہ فا و لام اولا، کہ فا اور لام اولا وعین و لام ثانی، اور عین اور لام ثانی کے مقابلہ میں اسم یا فعل کے، چاہے اسم ہو یا فعل ہو، دو حرف از یک جنس باشند، دو حرف ایک جنس کے ہو۔ یعنی مضاعف رباعی وہ کلمہ ہے کہ جس کے فا اور لام اول کے مقابلہ میں اور عین اور لام ثانی کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے آئے، پھر چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، تو اس طرح کا کلمہ مضاعف رباعی کہلاتا ہے۔ چون مثلا زلزلہ و زلزالا، مثلا زلزلہ اور زلزالا بروزن فعللا و فعلالا، فعللا اور فعلالا کے وزن پر۔ زلزلہ یہ فعل کی مثال ہے فعللا کے وزن پر، اور زلزالا یہ اسم کی مثال ہے فعلالا کے وزن پر۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیے، زلزلہ میں فا کے مقابلہ میں زا آیا، فا کے مقابلہ میں زا ہے، اور لام اول کے مقابلہ میں بھی زا ہے، تو یہ دو حرف ایک جنس کے آئے یا ایک حرف دو مرتبہ آیا۔ اور اسی طرح عین کلمہ کے مقابلہ میں دیکھو لام آیا ہے، اور لام ثانی کے مقابلے میں دیکھو لام آیا ہے، تو عین کلمہ کے مقابلہ میں بھی لام ہے اور لام ثانی کلمہ کے مقابلہ میں بھی لام ہے، تو یہ بھی دو حرف ایک جنس کے آئے۔ اور ہم نے ابھی میں تعریف میں پڑھ لیا تھا کہ وہ کلمہ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو
جب اس کے فا اور لام اول کے مقابلہ میں اور غین اور لام ثانی کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے آئے تو اس طرح کا کلمہ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو مضاعف رباعی کہلاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔